بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، رسول اسلام اور ماہ رمضان کے اس پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ حضور اکرم نے ماہ مبارکہ رمضان کے سلسلے سے جو عظیم گفتگو فرمائی ہے، ماہ مبارکہ شعبان کے آخر جمعہ میں سرکار دو عالم نے اپنی امت سے خطاب کرتے ہوئے ماہ مبارکہ رمضان کی آمد کی خبر دی اور اس مہینے کی عظمتوں برکتوں کا تذکرہ کیا۔ انشاءاللہ اس پروگرام کے تحت چند قسطوں میں سرکار دو عالم کے اس خطبے کے جو مطالب ہیں وہ آپ کی محترم سماعتوں کے حوالے کیے جائیں گے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ رسول اسلام نے ماہ مبارکہ شعبان کے آخر جمعہ میں خطاب فرمایا اور خطاب کا آغاز ان فقروں سے کیا: ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ گفتگو کا آغاز یہیں سے ہے کہ اے لوگوں، بے شک تمہارے استقبال میں آ رہا ہے اللہ کا مہینہ، وہ مہینہ کہ جو رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ قابل غور بات یہ ہے محترم ناظرین کہ رسول اسلام نے اس مہینے کو سب سے پہلے اللہ کا مہینہ کہا ہے اور پھر فرمایا ہے کہ یہ رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کے ساتھ ہمارے سامنے حاضر ہو رہا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ تین فقرے استعمال کر کے نبی کریم نے ہم متوجہ کیا کہ ہم اس ماہ مبارک میں اللہ کی رحمتوں کی امید رکھیں اور اس کی برکتوں سے فائدہ حاصل کریں، اور پھر اس کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی مغفرت بھی طلب کرتے رہیں تاکہ اللہ کے اس مبارک مہینے میں ہم اس کی برکتوں سے فائدہ حاصل کر کے اس کے بخشے ہوئے بندوں میں شمار ہو سکے۔ اور پھر سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ کے نزدیک افضل ترین مہینہ ہے۔ ایامہ افضل الایام، اس کے دن افضل ترین دن ہے۔ وساعاتہ افضل الساعات، اس کی ساعتیں یعنی اس کے اوقات، اس کے لمحات افضل ترین ساعات ہیں۔ لیالی افضل اللیالی، اس کی راتیں افضل ترین راتیں ہیں۔ یعنی حضور اکرم بتانا یہ چاہتے ہیں سال کے 12 مہینوں میں شہر رمضان جو اللہ کا مہینہ ہے، یہ خود پورا مہینہ بھی افضل ترین مہینہ ہے۔ اس مہینے کے دن بھی افضل ترین دن کہلاتے ہیں، اس مہینے کی راتیں بھی افضل ترین راتیں ہیں، اس مہینے کے اوقات، اس کی ساعتیں بھی افضل ترین ساعت کہلاتی ہیں۔ اب اس کے بعد جو ارشاد فرمایا، یہ تعریف مختصر کر کے سرکار دو عالم نے کہ یہ مہینہ افضل ترین مہینہ ہے، اس کی ساعتیں افضل ترین ساعتیں ہیں، اس کے دن افضل ترین دن ہیں۔ اب بڑی عجیب بات کی طرف متوجہ کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ عبدیت کے لیے اس سے بڑا کوئی کمال نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ کوئی شان کی بات نہیں ہو سکتی۔ حضور فرماتے ہیں کہ یہ ہوا شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہیں دعوت دی گئی ہے اللہ کی مہمانی کی طرف۔ اللہ نے
اپنے بندوں کو مہمان بنایا ہے. اور ناظرین اکرام عرض کرنا چاہوں گا کہ جب کبھی کسی عام انسان کو کسی بڑے صاحب منصب یا صاحب اختیار کے یہاں سے کوئی دعوت مل جاتی ہے، وہ اس دعوت پہ ناز کرتا ہے، وہ اس دعوت پہ فخر کرتا ہے، وہ اس دعوت کو بڑے فخریہ انداز سے اپنے تمام دوستوں اور احباب کے سامنے بیان کرتا ہے کہ مجھے اس فلاں صاحب کے یہاں پہ دعوت نامہ آیا ہوا ہے، مجھے مثلاً فلاں وزیر نے، فلاں منتری نے، فلاں منسٹر نے ہمیں دعوت دی ہے اور ہمیں اس کے پاس جانا ہے. مگر قابل غور بات یہ ہے کہ رسول اسلام بتا رہے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہیں اللہ کی طرف سے دعوت نامہ آیا ہوا ہے، اللہ نے تمہیں اپنا مہمان بنایا ہے. اب اگر غور کیا جائے تو ہر صاحب ایمان بندے کے لیے اس سے بڑا اور کوئی فخر کا موقع نہیں ہوگا کہ اس کے مالک نے اسے اپنا مہمان بلایا. رسول کہتے ہیں کہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہیں دعوت دی گئی ہے اللہ کی مہمان. وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ. اب اگر محسوس کر سکیں تو حضور کہتے ہیں کہ اس مہینے میں تمہیں اہل کرامت میں قرار دیا گیا ہے، اللہ کی جانب سے اہل عزت بنائے گئے ہو، اہل کرامت قرار دیے گئے ہو. یہ ایک عبد کے لیے بڑے فضل اور کرم کا موقع ہے، یوں کہوں کہ بڑی عظمت کا موقع ہے. ممکن ہے کہ آپ کو کسی بہت بڑے وزیر نے، بہت بڑے منسٹر نے آپ کو انوائٹ کر لیا ہو، اس نے دعوت دے دی ہو، مگر آپ جب پہنچے تو آپ جیسے وہاں ہزاروں ہوں. سب کی عزت برابر سے نہیں ہو سکتی ہے، سب کے وقار کی حفاظت نہیں ہو سکتی ہے. پھر بھی ہم اس دعوت نامہ پہ فخر کرتے ہیں ہمیں فلاں صاحب یہاں بلایا گیا تھا. مگر اللہ نے جو دعوت نامہ بھیجا ہے، اللہ کہتا ہے تمہیں، رسول اللہ کہتے ہیں تم کو اللہ کا مہمان بنایا گیا ہے، اور صرف مہمان نہیں بنایا گیا ہے بلکہ اہل کرامت میں قرار دیا گیا ہے. اس کی بارگاہ میں ہر مہمان کی عزت ہے. وہ کسی کو مہمان بلا کر کے رسوا نہیں کرتا، وہ کسی کو مہمان بلا کر کے ذلیل نہیں کرتا. اس لیے یہ مہینہ جو آنے والا ہے یہ ہم سب کے لیے اس عنوان سے بھی نہایت ہی عزت اور فخر کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ہم اپنے مالک کے مہمان ہیں، اور اگر وہ میزبان ہو جائے تو اس سے بہتر بہرحال میزبانی اور کیا ہو سکتی ہے. مگر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جب کسی اعلیٰ اور افضل ترین ہستی کے یہاں ہم مہمان ہو کر کے جاتے ہیں تو ہماری فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس میزبان کی شان کے مطابق اپنے آپ کو سجا کر کے، آراستہ کر کے، صاف ستھرے بہتر لباس پہن کر کے، اور ایک عجب وقار سے چلتے ہیں تاکہ یہ اندازہ ہو کہ جس کے یہاں جا رہے ہیں اس کی شان و عظمت کیا ہے. شاید اس طرف بھی اشارہ ہو کہ جب تمہیں اللہ نے اپنا مہمان بنایا ہے، میزبان خدا ہے، اس کی بارگاہ میں تمہیں بحیثیت مہمان جانا ہے، تو کم از کم اس طہارت کا، اس پاکیزگی کا خیال رکھنا کہ جس پاک بارگاہ میں تم بلائے جا رہے ہو. عزیزان محترم، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ تم اہل کرامت ہو. اس فقرے کے بعد اب ظاہر سی بات ہے ہم جس کے یہاں مہمان ہوئے ہیں، جس نے ہمیں مہمان بلایا ہے، وہاں جانے کے بعد ہمارے ایک ایک لمحے میں ہمیں ملنے والا کیا ہے، ہمیں تحفہ کیا ملنے والا ہے، ہماری عزت کیسے ہونے والی ہے، ہمارا وقار کس طرح سے محفوظ رہنے والا ہے، یعنی ہمیں ہمارا استقبال کس طرح سے ہونے والا ہے. یہ ساری باتیں اہمیت رکھتی ہیں کہ ہم وہاں گئے بحیثیت مہمان تو ہمارا ویلکم کس طرح سے ہوا، ہماری عزت کس طرح کی گئی، ہمیں وہاں سے تحفے کیا کیا ملے، ہمیں کتنی اہمیت دی گئی. اس زاویے سے اگر دیکھیں تو پھر حضور فرماتے ہیں کہ انفاسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادت وعملکم فیہ مقبول. چند باتیں ہیں قابل غور ہیں. یہ کرم ہے پروردگار کا کہ وہ اپنے مہمان کو اتنی عزت دے رہا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ انفاسکم فیہ تسبیح، کہ تمہاری سانسیں، ایک ایک سانس تسبیح کا ثواب رکھے گی. اب آپ اندازہ کریں کہ اس میزبان نے کیا عزت بخشی ہے اپنے ان مہمانوں کو.
اس کے مہمان ہونے سے پہلے ہماری ایک سانس کوئی قیمت نہیں رکھتی تھی، مگر جیسے ہی ہم اس کے مہمان ہوئے اور اس کی اس دعوت کو ہم نے قبول کیا، اس نے اپنی میزبانی میں بڑا تحفہ ہمیں یہ عطا کر دیا کہ ہماری ایک ایک سانس کو تسبیح کا ثواب عطا کر دیا کہ ایک لمحے میں کتنی سانسیں ہم لیتے ہیں، مگر اب کیونکہ ہم اس کے مہمان ہیں اور وہ میزبان ہے تو اس کی عطا میں کمی نہیں ہے۔ کہتا ہے اس میں تمہاری سانسیں تسبیح کا ثواب رکھتی ہیں۔ وَنَوْمُكُمْ فِي عِبَادَةٍ، عجب مرحلہ ہے، عجیب بات ہے، کیا عطا پروردگار ہے کہ تم کیونکہ میرے مہمان ہو، میں میزبان ہوں، اب اگر تم میری مہمانی کے عالم میں، میری میزبانی میں اگر سو بھی جاتے ہو تو تمہارے سونے کو بھی عبادت کا ثواب دیا جائے گا۔ عزیزو، یہ ہے کرم الہی، یہ ہے عطا پروردگار، ذرا اسے محسوس کریں۔ یہیں سے ایک بات کہنا چاہوں گا، یہ بات ہو سکتا ہے بعض کے ذہن میں آئے، ایسا کیسے ممکن ہے کہ انسان سو رہا ہے، کچھ نہیں کر رہا ہے، کوئی عمل نہیں انجام دے رہا ہے، پھر بھی عبادت ہو جائے گی؟ شاید اس فقرے سے رسول اسلام نے عبادت کا معنی اور مفہوم سمجھایا ہے کہ عبادت فقط عمل کرنے کا نام نہیں ہے، عبادت فقط مصلی پہ بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے، عبادت فقط سر جھکا لینے کا نام نہیں ہے، ورنہ اس حالت میں سونا، نہ انسان مصلی پہ بیٹھا ہے، نہ سجدہ کر رہا ہے، نہ مصلی پہ کچھ قرآن پڑھ رہا ہے، نہ رکوع میں ہے، نہ قیام میں ہے، نہ کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر نہیں کر رہا ہے، صرف سو رہا ہے، پھر بھی عبادت کا ثواب۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاں تک میں سمجھ سکا کہ حضور کہنا چاہتے ہیں عبادت نیتوں کا نام ہے، کیونکہ اس بندے نے اللہ کی دعوت قبول کی اور اللہ کا مہمان ہو گیا، اللہ کی میزبانی ہے، یہ مہمان ہوا ہے، لہذا اس دعوت کو قبول کرنے کا انعام یہ ہے کہ بستر پہ اللہ کے تقرب کی نیت سے سو بھی جائے گا تو بھی وہ عمل عبادت کہلائے گا۔ تو اس مہمانداری قبول کرنے کا اثر یہ ہے کہ آپ کو سونے میں عبادت کہا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، کہنا چاہوں گا یہ ساری گفتگو جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ گفتگو رسول اسلام نے ماہ رمضان سے پہلے ماہ شعبان کے آخر جمعے میں کی تھی، اور شاید اس رمضان سے پہلے اس گفتگو کو پیش کرنے کا مقصد یہ رہا ہو کہ سننے والوں کے ذہن میں ماہ رمضان کی عظمت بھی پیدا ہو جائے اور اللہ کی دعوت قبول کرنے کا شوق پیدا ہو جائے، کیونکہ جب یہ شرف معلوم ہو جائے گا کہ صاحب اس دعوت قبول کرنے پہ یہ انعامات ملنے والے ہیں تو ایک رغبت پیدا ہوگی۔ شاید اسی لیے رسول اسلام نے اسے ماہ شعبان میں پیش کیا تھا، اور ہم بھی چاہتے یہ ہیں کہ یہ مقصد بھی یہی ہوگا اس کے پیچھے کہ یہ باتیں سننے کے بعد سامعین میں، ناظرین میں اہمیت ماہ رمضان بھی واضح ہو جائے اور رغبت بھی اس دعوت قبول کرنے کی پیدا ہو جائے، شوق پیدا ہو جائے کہ اس سے اچھا موقع نہیں ملنے والا ہے۔ اس دعوت کو رد کرنے کا مطلب ایک گولڈن چانس کینسل کر دینا ہے، ایک سنہرا موقع ٹھکرا دینا ہے۔ اس لیے ناظرین اور سامعین اگر اس بات پر متوجہ ہوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نیند کو بھی، یعنی ہمارے سونے کو بھی عبادت کا ثواب ملے، تو ہمیں ماہ رمضان میں اس کی دعوت قبول کرنا ہوگا، اور اس کی دعوت قبول کرنے کا انعام یہ ملے گا کہ ہماری عبادت، سونا بھی عبادت کہلائے گا۔ اور پھر فرماتے ہیں وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ۔ عجیب بات ہے، دیکھیں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے عمل انجام دیے ہیں مگر شک ہے، پتہ نہیں قبول ہوتا ہے کہ نہیں قبول ہوتا ہے۔ عمل انجام دینا کمال نہیں ہے، عمل کو اس طرح سے انجام دیا جائے کہ وہ قبول ہو جائے، یہ کمال ہے۔ باقی ایام میں ہم نے جو عمل انجام دیے ہیں پتہ نہیں وہ قبول ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں، مگر اس ماہ مبارکہ رمضان میں رسول اسلام بتا رہے ہیں کہ جب تم نے دعوت قبول کر لی، اللہ کے مہمان ہو گئے، تو اس مہمان ہونے کا صلہ یہ ملے گا کہ تمہارے عمل اس میں مقبول ہوں گے، قبول کر لیے جائیں گے۔ وَدُعَاءُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ۔ اور یہ مرحلہ بھی ہے کہ اس ماہ میں تمہاری دعائیں مستجاب ہیں، یعنی سن لی جاتی ہیں۔
ایک ہلکی سی وضاحت کرنا چاہوں گا میں اپنے سامعین کے لیے کہ عموماً یہ مسئلہ پیش آتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، رسول اسلام نے فرمایا کہ اس ماہ میں تمہاری دعائیں مستجاب ہیں، تو بعد میں بہت سے افراد اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ حضور ہم نے اس مہینے میں یہ دعا مانگی تھی پوری نہیں ہوئی، یہ دعا مانگی تھی پوری نہیں ہوئی، یہ دعا مانگی پوری نہیں ہوئی۔ غور کیجئے فقروں پر، دعائیں تمہاری مستجاب ہیں۔ دعا کہتے ہیں پکارنے کو، ندا کو۔ مستجاب ہے یعنی کہ جب تم دعا کرتے ہو، پکارتے ہو اس خدا کو، تو تمہاری آواز وہاں سنی جاتی ہے، وہاں سے رد نہیں کی جاتی ہے۔ اگر میں آسان لفظوں میں سمجھا سکوں تو بہت چھوٹی سی مثال ہے، ایک چھوٹا سا بچہ اپنے والد کے ساتھ، اپنے فادر کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ راستے میں چل رہا ہے، وہ پکارتا ہے بابا، پاپا، ڈیڈی، جتنی مرتبہ وہ کہتا ہے اس کا باپ جواب دیتا ہے، ہاں بیٹا، کہو بیٹا، ہاں میرے لال۔ مطلب جتنی مرتبہ اس نے پکارا اتنی مرتبہ باپ نے جواب دیا۔ یہ ہے دعا مستجاب ہوئی، سنی گئی، وہاں پہ جواب آیا۔ مگر اب دوسرا فقرہ ہے سوال کرنے کا۔ اس نے کوئی شے مانگی، مجھے یہ آئس کریم چاہیے مثلا، مجھے یہ کھلونا چاہیے مثلا، تو ظاہر سی بات ہے جو چیز اس نے سوال کے طور پہ مانگی ہے اس میں دینا اور نہ دینا یہ باپ کی محبت کا تقاضا ہوتا ہے۔ جب وہ کوئی شے مانگتا ہے تو باپ پہلے یہ سوچتا ہے کہ جو چیز وہ مانگ رہا ہے وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے، اسے ابھی دینا مناسب ہے یا کچھ دن کے بعد دینا مناسب ہے، یہ فیصلہ باپ کرتا ہے۔ اس میں اس کا سوال رد نہیں ہے، باپ کے پاس محفوظ ہے، مناسب اور درست موقع دیکھ کر کے باپ اس کے سوال کو پورا کرے گا۔ حضور کہتے ہیں تمہاری دعائیں اس میں مستجاب ہیں، یعنی شاید کہنا چاہتے ہیں سرکار جتنی مرتبہ اپنے رب کو پکارو گے، یا رب یا رب یا الہی، وہاں سے آواز آئے گی عبدی یا عبدی، اے میرے بندے، وہ تمہاری آوازیں رد نہیں ہوں گی۔ وہ سب کی آوازوں کو سننے والا ہے، اس کی سماعتوں میں کوئی بھی خلل واقع نہیں ہو سکتا، ہزارہ لاکھوں آوازیں ایک ساتھ بھی ہوں، وہ سب آوازوں پر وہ سننے پر قادر ہے۔ لہذا رسول کہتے ہیں کہ دعاؤکم فیہ مستجاب، اس ماہ میں تمہاری دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ أَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ وَتِلَاوَةِ كِتَابِهِ۔ بہت توجہ کیجئے گا، اب مسئلہ ہے کہ دعائیں مستجاب ہیں، اللہ سنتا ہے، ہم اس کے مہمان ہی ہیں، اتنے قریب پہنچ چکے ہیں، تو دل چاہتا ہے کہ کچھ مانگا جائے، تو سرکار بتاتے ہیں کہ دیکھو جب کچھ مانگنا ہے تو اس سے سچی نیت کے ساتھ مانگو، اپنے اللہ سے جو کہ تمہارا رب ہے اس سے سچی نیت سے سوال کرو اور پاک دل سے سوال کرو۔ یہ دو شرطیں سرکار نے لگائی ہیں کہ نیات صادقہ اور قلوب طاہرہ۔ سوال کرو، کیا سوال کریں؟ عجب المیہ ہے، عجب ایک بات ہے کہ ہم جب ایسی بارگاہ میں ہیں، ایسی عظیم ہستی کے مہمان بنے ہوئے ہیں، تو کیا مانگے ان سے؟ اتنا سب کچھ تو بغیر مانگے دے دیا ہے، نیتوں کو تسبیح کا ثواب دے دیا ہے، سونے کے بعد کا ثواب دے دیا ہے، دعائیں قبول ہو جا رہی ہیں، عمل قبول ہو جا رہے ہیں، اور مانگے بھی تو کیا مانگے؟ سرکار کہتے ہیں کہ اب یہاں سچی نیت اور پاک دل سے اگر کچھ مانگو تو اس بات کی توفیق مانگو کہ اللہ تمہیں اس مہینے میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا کر دے، این یحکم صیام ہو، اور صرف روزے کی توفیق نہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ وہ تلاوت کتاب ہی، دو چیزیں، جن دو چیزوں کے سوال کا حکم دیا ہے رسول اسلام نے۔ پہلا سوال کرو کہ ہمیں اللہ توفیق دے ہم اس مہینے میں روزہ رکھیں، اور دوسری توفیق ہم تلاوت قرآن کر سکیں۔ دو اہم شے کی طرف متوجہ کیا ہے۔ میں اپنے ناظرین سے کہنا چاہوں گا کہ رسول اسلام کی طرف سے جو مانگنے کا سلیقہ ہمیں دیا گیا ہے
اور جن چیزوں کا مطالبہ کرنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے، وہ ایک تو عبادت کے عنوان سے روزہ رکھنے کی توفیق، اور ساتھ ہی ساتھ تلاوت قرآن کریم کی توفیق۔ شاید اسی لیے اس مہینے کو بہار قرآن کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، جس میں لوگ زیادہ زیادہ تلاوت کرتے ہیں، مگر ہمیں اس کی توفیق مانگنی چاہیے۔ اور لفظ توفیق کا استعمال بھی شاید اس طرف متوجہ کرتا ہے کہ جب تک اللہ توفیق ہمیں نہ عنایت کرے تب تک شاید ہم اس کے نہ مہمان بن سکتے ہیں، نہ اس کے اس مبارک مہینے سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، نہ ان عبادات کو جن کا حکم ہمیں دیا گیا ہے ہم اسے انجام دے سکتے ہیں۔ بہرحال تو یہ مرحلہ ہے کہ آپ اس کا مطالبہ کریں۔ اب اس کے بعد ایک عجب شے کی طرف متوجہ کیا ہے رسول اسلام نے، اور بات بہرحال قابل غور ہے۔ بہت زیادہ وضاحت نہ کرتے ہوئے اختصار سے بات کہنا چاہوں گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانَ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ۔ اب شقی اور سعید یہ دو قسمیں ہیں انسانوں کی۔ شقی وہ ہے جس کے لیے حضور فرماتے ہیں کہ شقی وہ انسان ہے کہ جسے اس عظیم مہینے میں اللہ کی مغفرت سے محروم کر دیا جائے۔ یعنی غور کریں تو اندازہ ہو جائے گا، کسی اور مہینے میں انسان نہ بخشا جائے تو ممکن ہے کہ شاید بعد میں بخش دیا جائے گا، لیکن اگر اس عظیم مہینے میں جو مہینہ مغفرتوں کے ساتھ آیا تھا، اگر اس ماہ میں کسی انسان کی مغفرت نہ ہو پائے اور اللہ اسے مغفرت سے محروم کر دے تو اس سے بڑا شقی پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے، یعنی اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہے جسے اس مہینے میں بھی اللہ معاف نہ کرے۔ لہذا تمام ناظرین و سامعین سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہم سب مل کر کے دعا یہ کریں کہ خدا ہمیں اپنے اس مبارک مہینے میں یہ توفیق دے کہ ہم روزہ بھی رکھ سکیں، تلاوت بھی کر سکیں۔ خاص طور سے دعا کریں خدا ہمیں اس ماہ میں ان شقی افراد میں نہ شمار کرے کہ جن پر اس نے مغفرت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ گفتگو اگلی قسط میں اس کے بعد مکمل کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔